اسلام قبول کرنے کے بعد، دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ پہلے اسی نماز کا حساب ہوگا، اس نماز کے تعلق سے مواخذہ ہوگا، اور یہ جو عبادت ہے نماز، اگر یہ پوری نہیں نکلی تو یاد رکھیں نماز کا پورا نہ ہونا، اس دن تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عبادت کو کمال شوق کے ساتھ ادا کرے، رغبت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اسے بجا لائیں۔ حالانکہ کچھ لوگ عذر پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی جو عذر آپ نے پیش کی، نماز کے تعلق سے بہانے بنائے، یہ عذر اور یہ بہانے قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ قیامت کے دن اگر آنکھوں سے خون کا دریا بھی بہائے جائیں گے اور پھر مہلت مانگی جائے، اس قدر رو کر گڑ گڑا کر کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے، تو اس دن یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ آج اختیار باقی ہے، قضا نمازیں ادا کریں، پنجگانہ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ احادیث طیبہ میں جماعت کی تاکید اور تاریخ پر بہت ساری وعیدیں اور شدید وعیدیں نازل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں۔ فقہاء اور ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل شہر جماعت چھوڑ دے تو امام ان پر جہاد کرے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کا ترک کرنا کس قدر عذاب کا سبب بنتا ہے، کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں، یہ صدقات، نوافل، یہ فطر، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ سارے کے سارے اکارت اور برباد ہو جائیں گے قیامت کے دن اگر نمازیں پوری نہ ہوں گی تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے مفہوم میں فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں اور لڑکوں کے جلنے کا خوف نہ ہوتا تو اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ تارک جماعت عشاء اور ان کے گھر اور مال اور متاع کو جلا دیں، اس میں آگ لگا دیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے خوش آتا ہو کہ روز قیامت خدا سے مسلمان وہ ملے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو،
تو نماز پنجگانہ مسجد میں پڑھے۔ اگر نماز گھر میں پڑھو گے تو اپنے نبی کی سنت ترک کرو گے، اور جب اپنے نبی کی سنت ترک کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ نماز کو ترک کرنا بہت ہی بڑا وبال کا سبب ہے۔ اس وقت ترک نماز کے تعلق سے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہو گیا اس سفر میں، اور دونوں سفر جاری رکھے۔ یہ شخص سفر کیا، ظہر قضا کر دی، عصر قضا کر دی، مغرب قضا کر دی، اور عشاء بھی اس نے ادا نہیں کی۔ سونے کا وقت ہوا تو سونے کے لیے جب تیاری کرنے لگے تو شیطان بھاگنے لگا۔ اب اس مسافر نے اس شیطان سے پوچھا کہ تم تو میرے ساتھ تھے اور میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، اب اچانک سے تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ تم مجھے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ شیطان کا بیان سنیے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ، صرف ایک بار اللہ کی نافرمانی کی ہے، مجھے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے ملعون قرار دے دیا، اور تو نے تو ایک دن میں 5 مرتبہ خدا تعالی کی نافرمانی کی ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر جو اللہ تبارک و تعالی کا غضب و عذاب نازل ہو، اور تیرے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اسی لیے ہم تجھ سے دور جا رہے ہیں اور تم سے ہم کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی سماعت کی کہ مسافر نے نماز ترک کی تو شیطان بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ گویا کہ بے نمازی جو ہے اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ شیطان بھی اس کے قریب رہنا پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ جب حاضرین اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ کفن حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہوا ہے جو اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! گوشت کھا رہا ہے اور خون چوس رہا ہے۔
انہوں نے اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں جب میں نے نہ تو کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی میرا کوئی قصور ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے قیامت تک عذاب دوں۔ انہوں نے سانپ سے پوچھا کہ اس کی غلطی کیا ہے کہ تمہیں اس کو عذاب دینے پر مقرر کیا گیا؟ سانپ نے کہا اس کی 3 غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ یہ شخص اذان سن کر جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی اس کی یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا، اور تیسری غلطی یہ ہے کہ یہ علماء دین کی باتیں نہیں سنتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 3 کام ایسے تھے جو یہ نہیں کر رہا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں لوگوں نے مشاہدہ کیا اور سانپ سے ہم کلامی بھی کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کو ترک کرنے والا شخص کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوتا ہے۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی اشرفیوں کی تھیلی بے خبری کی وجہ سے اس کی قبر میں گر گئی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو اسے اپنی تھیلی یاد آئی، چنانچہ وہ آدمی لوگوں کے چلے جانے کے بعد بہن کی قبر پر پہنچا اور اسے کھودا تاکہ تھیلی نکال لیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قبر میں شعلے بھڑک رہے ہیں، چنانچہ اس نے قبر پر مٹی ڈالی اور انتہائی غمگین ہو کر روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، ماں، امی جان، یہ بتاؤ کہ میری بہن کیا کرتی تھی؟ ماں نے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماجرا کیا ہے؟ بتاؤ تو۔ وہ بولا، میں نے اپنی بہن کو قبر میں آگ کے شعلوں کے اندر دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میری بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس کی ماں رونے لگی اور کہا، تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔
یہ تو اس کا حال ہے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں یا جو نماز قضا کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے واقعات جو ہیں عبرت آموز ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے۔ 5 دنیا میں، آپ اندازہ لگائیے، 5 دنیا میں مصیبتیں ہوتی ہے، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 نکلتے وقت۔ دنیا میں جو مصیبتیں نازل ہوں گی، آپ اندازہ لگائیے کہ جو نماز میں سستی برتتے ہیں ان کے لیے دنیاوی مصائب ہیں کہ اس کی عمر کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ترک کرتے ہیں، دوسری مصیبت اس پر یہ کہ اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالی اجر نہیں دیتا۔ چوتھی مصیبت یہ ہے کہ اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتا۔ جب ہماری دعائیں آسمانوں سے اوپر بلند نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ 5ویں عبرت آموز بات یہ ہے کہ نیکوں کی دعاؤں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز میں سستی پر یہ مصائب ہیں کہ عمر کی برکت چھن جائے، چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جائے، اور دنیا میں کسی بھی نیک اعمال کا جزا نہ ملے، اس کی دعائیں آسمانوں تک بلند نہ ہو، اور نیک لوگ، صالحین لوگ جو دعائیں کرتے ہیں جملہ مومنین اور مسلمین کے لیے، تو بے نمازیوں کو ان دعاؤں میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملتا۔ تو اگر صالحین کی دعاؤں میں سے حصہ چاہیے تو نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو تو نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ صالحین کی نشانیاں موجود ہوں تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ بہت بڑی مصیبت ہے وہ 3 مصیبتیں جو موت کے وقت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ تارک نماز ذلیل ہو کر
रुसवा होकर इस दुनिया से जाएगा। दूसरी बात यह कि वह भूखा मरेगा, यानी उसे चाहे जितना खिला दो उसकी भूख नहीं मिट सकती। तीसरी बात यह है कि वो प्यासा मरेगा, अगरचे उसे समंदर पिला दिया जाए फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। पता ये चला कि जाकनी के वक्त, मौत के वक्त बेनमाजी जलील होकर मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। कब्र में बेनमाजियों के लिए जो मसाइब होंगे, पहला कि उसकी कब्र जो है तंग कर दी जाएगी। कब्र उस पर तंग होगी, यहां तक कि दाएं की पसलियां बाएं के जानिब और बाएं की पसलियां दाएं की जानिब पिस जाएंगी। कब्र उसे दबा लेगी। दूसरी बात यह कि उसकी कब्र में आग भड़काई जाएगी, जिसके अंगारों पर वह रात और दिन लौटता रहेगा। आप अंदाजा लगाइए कि जिसकी कब्र में आग भड़का दी जाए और जिसके पसलियों को कब्र दबाकर चूर चूर कर दे, तो फिर उसका हाल क्या होगा। मैं यही बात कहूँगा, जो तर्के नमाज करते हैं कि जब पसलियाँ दबा दी जाएंगी, कब्र तंग हो जाएगी और उसमें आग भड़का दी जाएगी। और तीसरी मुसीबत यह है जो कब्र में होगी, बड़ा ही दर्दनाक है कि उसकी कब्र में एक अजदहा, एक सांप मुकर्रर किया जाएगा। हदीस पाक में उस अजदहा के ताल्लुक से बताया गया है कि गंजा सांप होगा। आप अंदाजा लगाइए, गंजा सांप, उसकी आंखें आग की होंगी और उसके नाखून लोहे के होंगे। उसकी लंबाई एक दिन के सफर के बराबर होगी। वह कड़कदार बिजली जैसी आवाज में मैयत से हम कलाम होगा, बात करेगा और कहेगा, मैं गंजा अजदहा हूँ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है मैं तुझे नमाजों के ज़ाय करने के बदले सुबह से शाम तक डसता रहूं। सुबह की नमाज के लिए सूरज निकलने तक, जोहर की नमाज के ज़ाय करने पर तुझे जोहर से लेके असर तक और असर की नमाज को ज़ाय करने की वजह से असर से लेकर मगरिब तक और मगरिब की नमाज ज़ाय करने पर इशा तक और इशा की नमाज ज़ाय करने की वजह से तुझे सुबह तक डसता रहूं। और जब वह उसे डसेगा ना, तो 70 हाथ जमीन में धस जाएगा। अजदहा जब एक बार वह सांप डसेगा तो जमीन में धस जाएगा। 70
हाथ गहरा जमीन में धस जाएगा। और ये कब तक होगा? एक बार नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, क़यामत तक इसी तरह उसको अज़ाब होता रहेगा। तो नमाज को ज़ाय करने का कितना दर्दनाक वबाल है। और जो उसे कब्र से निकलते हुए हश्र के मैदान में झेलने होंगे, वो भी मैं बता दूं कि बेनमाजियों के साथ सख्ती के साथ हिसाब होगा। पहली बात, बेनमाजियों को सख्ती के साथ हिसाब होगा और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे नाराज होगा। और तीसरी बात यह है कि वो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। एक रिवायत में यह है कि वह क़यामत में इस हालत में आएगा ना कि उसके चेहरे पर 3 शतरे 3 लाइन लिखी हुई होंगी। पहली शतर ये होगी, उसके चेहरे पर लिखा हुआ कि अल्लाह के हुकूक ज़ाय करने वाला है। दूसरी लाइन पर लिखा होगा, ऐ अल्लाह के नाराज़गी के लिए मखसूस। और तीसरी लाइन होगी कि जैसे तूने अल्लाह के हुकूक दुनिया में ज़ाय किए हैं, ऐसे ही तू आज अल्लाह की रहमत से नाउमीद होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, पहले के ज़माने में लोग इब्लीस शैतान को देखा करते थे। एक दिन एक शख्स ने इब्लीस से पूछा है, अबू मर्रा, मुझे कोई ऐसा अमल बताओ, कोई ऐसा काम बताओ जिसे करने की वजह से मैं तुम्हारी तरह हो जाऊं। इब्लीस ने हैरत से कहा, अब तक किसी ने मुझसे ऐसा सवाल नहीं किया, आज तू क्यों कर इस किस्म का सवाल कर रहा है? तो साहिल ने कहा, बात यह है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, इसलिए उसका तरीका पूछ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। इब्लिस ने कहा कि अगर वाकई तुम मेरी तरह बनना चाहता है तो नमाज को हकीर और मामूली समझ, यानी सही वक्त पर अदा करने की फिक्र न कर और झूठी सच्ची कस्में खाने में कोई भी खौफ महसूस न कर, तो मेरी तरह हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग नमाजों को तर्क करते हैं, खफीफ जानते हैं, हल्का समझते हैं, मामूली इबादत समझते हैं और झूठी कस्में बेरोको टोक के खाते रहते हैं, तो गोया कि वह लोग शैतान के मिसल हैं। साहिल ने कहा कि ऐ इब्लीस सुन, मैं खुदा ताला से अहद करता हूँ कि न कभी नमाज तर्क करूँगा और न ही कभी कोई कसम खाऊँगा। इब्लीस ने कहा कि हाय अफसोस, मैं तो किसी को अपने से ज़्यादा हीलागर नहीं समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ
کہ تو مجھ سے بھی بڑا ہلا گر ہے. یعنی کہ اس نے پوچھا تو اس نے جواب دیا. جب اپنی راز بتائی تو کہا کہ ہم آئندہ کبھی نہ نماز کو ترک کریں گے اور نہ ہی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. آپ جانتے ہیں جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت ہی جو ہے بد نصیب شخص ہوتے ہیں جو نماز کو ترک کرتے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ ایک بزرگ سفر کرتے ہوئے کسی سمندر کے کنارے پہنچے تو یہ دیکھ کر انتہائی حیران اور متعجب ہوئے کہ اس سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو کھائے جا رہی ہیں. انہیں گمان ہوا کہ سمندر میں قحط پڑ گیا ہے. ابھی وہ بزرگ اسی وہم و گمان میں تھے کہ سمندر میں قحط تو نہیں پڑ گیا ہے کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے پیارے، یہ قحط سالی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بے نمازی یہاں سے گزر رہا تھا جو پیاسا تھا. اس نے پانی پینا شروع کیا. پانی چونکہ کھارا اور نمکین تھا اس لیے وہ اس پانی کو پی نہیں سکا. کھارا اور نمکین ہونے کی وجہ سے اور اپنے منہ سے واپس سمندر میں اگل دیا. یعنی کہ جو پانی سمندر سے اپنے منہ میں رکھا تھا اس پانی کو اس نے دوبارہ سمندر میں ڈال دیا. یہ اس بے نمازی کی جھوٹے کی نحوست ہے کہ سمندری مچھلیاں ایک دوسرے کو کھانے لگی. آپ اندازہ لگائیے کہ بے نمازی کا جھوٹا کس قدر نقصان دہ ہے. حضرت امام عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر کافر حالت کفر میں کوئی واقعہ دیکھے اور اسلام لانے کے بعد وہ بیان کرے تو تسلیم کیا جا سکتا ہے. کافر حالت کفر میں کوئی بات دیکھے اور اسلام لانے کے بعد وہ بیان کرے تو اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن بے نمازی دیکھے اور توبہ کرنے کے بعد بیان کرے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کسی شخص کو یہودی اور بے نمازی اضطراری حالت میں ملیں تو بے نمازی کو کھانا کھلانا جائز نہیں، ذمی کو دیا جائے گا، کیونکہ ذمی کا قتل ناجائز ہے. کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں مکان یہودی کے لیے وقف کیا
اور کہے کہ بے نمازی کے لیے وقف کیا، تو بے نمازی کے لیے وقف درست نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بے نمازی کی شہادت، اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے۔ بے نمازی کی دنیا میں ہی اس قدر ذلت اور رسوائی بیان ہو گئی، اور لوگ آئے دن عالموں سے ان باتوں کو سنا بھی کرتے ہیں، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگتی۔ وجہ تربیت میں کمی، والدین کا اپنی اولاد کو بچپن میں نماز کی عادتیں نہ لگانا، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو مار کر پڑھاؤ۔ اگر حدیث پاک پر ماں اور باپ عمل کریں، اپنے بچوں سے عمل کروائیں، تو بچے بڑے ہو کر نماز کی پابندی ضرور کریں گے۔ یہ بہت قلیل باتیں، چند باتیں ہم نے نماز کے چھوڑنے پر بیان کی ہے۔ اس سے اور بھی زیادہ عبرتناک انجام کتابوں میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مالک مولا ہمارے اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر نماز کی اہمیت اور نماز کو وقت سے ادا کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔